بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعین۔ قرآن کریم کی ان آیات جو کہ سورہ شمس میں بیان کی گئی ہیں، کہ ارشاد باری تعالی ہے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ تو یہ وہ آیات ہیں جو سورہ شمس میں بیان کی گئی ہیں، اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے 11 قسمیں کھائی ہیں، اور اس کے بعد ایک انتہائی اہم بات بیان کی ہے اس انسان کے لیے۔ تو ان آیات میں جو فرمایا گیا کہ والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، والقمر اذا تلاها، قسم ہے چاند کی جو اس کے پیچھے آئے، والنہار اذا جلاها، اور قسم ہے دن کی جب سورج کو نمایاں کرے، واللیل اذا یغشاها، قسم ہے رات کی جب اسے ڈھانپ لے، والسماء وما بناها، اور قسم ہے آسمان کی اور اس کو بنانے کی، والارض وما طحاها، قسم ہے زمین کی اور اسے ہموار کرنے کی، ونفس وما سواها، قسم ہے نفس کی اور اسے درست بنانے کی۔ تو یہ وہ 11 قسمیں کھائی گئیں۔ اللہ تعالیٰ جب جس کے لیے چاہیں قسم کھا سکتے ہیں اپنی مخلوقات میں سے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی انہی مخلوقات کی قسم کھا کر پھر ایک بات کہی ہے، فرمایا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر سمجھ دی اس کو بدکاری کی اور اس سے بچنے کی، اور اس کے بعد بتا دیا، فرمایا کہ قد افلح من زکاها، جس نے اسے پاک کیا وہ کامیاب ہوا، وقد خاب من دساها، اور جس نے اسے خاک میں ملا دیا وہ ناکام ہوا۔ تو یہاں بات ہو رہی ہے ہمارے نفس کی۔ ہمارا نفس جس میں اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے، جس میں نیکی بھی ہے معصیت بھی ہے، جس میں حق بھی ہے باطل بھی ہے۔ پھر ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم اس نفس کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم اس نفس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق رکھیں گے تو انہی کے لیے خوشخبری ہے، قد افلح من زکاها، کہ وہ کامیاب ہو گئے، اس کے لیے کامیابی ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ کامیاب ہوگا جس نے اس کی نفس کی حفاظت کی، اس کو شیطان سے بچایا، اپنی خواہشات سے بچایا، غلط کاموں سے بچایا، بدکاری اور بدعملی سے بچایا، تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور دوسری آیت میں بتا دیا ان لوگوں کے لیے وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور وہ ناکام ہوا، برباد ہوا، تباہ ہوا جس نے اس کو خاک میں ملا دیا، جس نے اپنے نفس کو صرف برے کاموں کے لیے رکھا۔ اب یہی دیکھ لیجئے کہ یہ مسجد ہے، لیکن مسجد میں یہی ہمارے بھائی کیا کر رہے ہیں؟ ان کو کام صرف یہی ہے کہ وہ سیلفیاں لیتے رہیں، ان کا کام صرف یہ ہے کہ یہ فوٹو بناتے رہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بس یہی سب کچھ ہے، یہی دین ہے، یہی ایمان ہے۔ افسوس تو اس بات پہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہی کتنے لوگ حرمین بھی جاتے ہیں، حرم مکی میں ہو یا مدنی میں ہو، لیکن ہر جگہ وہی سیلفیاں چل رہی ہیں۔
تو میرے بھائیو، یہ ریاکاری نہیں تو اور کیا ہے، یہ دکھاوا نہیں تو اور کیا ہے۔ یہ اللہ کے ہاں اپنے آپ کو اس طرح دکھانا ہوتا ہے کہ آپ اپنی قبر میں لے کر جائیں گے اپنی ان سیلفیوں کو، دکھائیں گے دنیا کو اور رب کو۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم نے ہر چیز کو تماشا بنا لیا ہے، اور یہ مسجد تو خاص طور پہ، جہاں پہ شادی بیاہ کے نام پر کس طرح کی عریانی، فحاشی، بے حیائی پھیلائی جاتی ہے، تو یہ چیزیں کتنے افسوس کی بات ہے۔ وہی اسی لیے قرآن یہی کہہ رہا ہے وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، کہ جس نے اس کو خاک میں ملا دیا، اس نفس کو اپنی خواہشات میں برباد کر دیا، تباہ کر دیا، وہ ناکام ہوا۔ تو ان کی کامیابی کہاں ہوگی؟ لاکھوں خرچ کر کے آپ حج کرنے جاتے ہیں، وہاں سے بیٹھ کے تفسیریں بیچتے ہیں، یہ ریاکاری نہیں تو اور کیا ہے۔ لاکھوں روپے کر کے عمرہ کرنے جاتے ہیں، وہاں جا کے اپنی سیلفیاں بیچتے ہیں، یہ ریاکاری نہیں تو کیا ہے۔ اور ریاکار جس عمل میں ریا آ جائے، دکھاوا آ جائے، لوگوں کی خوشنودی آ جائے، وہ عمل برباد ہو جاتا ہے۔ چاہے آپ نے لاکھوں خرچ کیے ہوں، کروڑوں خرچ کیے ہوں، اربوں اور کھربوں خرچ کیے ہوں، لیکن جہاں پہ دکھاوا ہے صرف، وہاں پہ اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں اس کی۔ وہ اس کے منہ پر دے مارا جائے گا کہ یہ تیرا عمل تیرے منہ پر، اس لیے کہ تو نے میرے لیے نہیں کیا تھا، تو نے دکھانے کے لیے کیا تھا کہ میں دیکھو میں کہاں پھر رہا ہوں۔ تو بھائیو، بات یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو خود جانتا ہے، ہر شخص اپنے عمل کو جانتا ہے، اپنے نفس کو جانتا ہے کہ اس کا نفس کیا ہے، اللہ کا بندہ ہے یا شیطان کا بندہ ہے، اللہ کی ماننے والا ہے یا شیطان کو ماننے والا ہے، اپنی خواہشات پہ چلتا ہے یا اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر چلتا ہے۔ ہر شخص یہ اپنے بارے میں سب جانتا ہے، اسی لیے قرآن نے یہی کہا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، بلکہ انسان اپنے نفس کے بارے میں بہتر جانتا ہے، اس کو سب معلوم ہے، چاہے وہ کتنے ہی عذر تلاش کرتا رہے، اس کو سب پتہ ہے۔ لیکن جب اس کے نفس پر دھبے پڑ جاتے ہیں، سیاہ دھبے، بالکل ڈاٹس، بلیک ڈاٹس اس کے دل پر آ جاتے ہیں، دل کالا ہو جاتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو نہ نیکی نظر آتی ہے نہ اس کو برائی نظر آتی ہے، نہ نیکی کو وہ نیکی سمجھتا ہے نہ برائی کو برائی سمجھتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے بس کہ جو میرا دل چاہتا ہے، جو میرا نفس چاہتا ہے، بس وہی سب کچھ ہے، میں وہی کروں گا۔ تو یہ ہے تباہی کا راستہ، یہی ہے وہ اس کو جو فرمایا جائے وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، جس نے اس کو خاک میں ملا دیا، چھپا دیا، وہ برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ تو قیامت کے دن بھی سب نے آنا ہے، ہر ایک نے اپنے آپ اپنے اعمال کے ساتھ آنا ہے، وہاں کوئی کسی کی کام کرنے والا نہیں ہوگا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ لاؤ میں تمہارے گناہ اٹھا لیتا ہوں۔ دنیا میں تو آپ تیار ہیں اپنے باس کا بوجھ اٹھانے کے لیے، اپنے افسر کی فائلیں اٹھانے کے لیے، لیکن وہاں اپنی فائلیں خود اٹھانی ہوں گی، اپنے اعمال کا بوجھ خود اٹھانا ہوگا، وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ فرمائیں کہ کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین، کہ ہر نفس اپنے اعمال کے ساتھ بندھا ہوا ہے، جو کچھ بھی کیا ہے وہ اس کے ساتھ نتھی ہے، اپنے اعمال کے ساتھ ہی اس نے اپنے رب کے پاس پیش ہونا ہے، سوائے اصحاب الیمین۔ اصحاب الیمین وہ دائیں ہاتھ والے، دائیں طرف جن کا راستہ ہوگا جنت کی طرف، سوائے ان کے، ان کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، ان کے لیے معافی ہے، مغفرت ہے اللہ کی طرف سے، ان کے لیے آسانی ہی آسانی ہے، وہ وہاں سے سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ اور دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقصد کے لیے بھیجا تھا، وہ یہی مقصد تھا کہ ان لوگوں کے نفس کو پاک کرنا ہے،
تو اسی لیے فرمائیں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے مومنوں پر۔ اللہ تعالیٰ اپنا احسان بتا رہے ہیں، جبکہ اس نے بھیجا ایک رسول انہی میں سے، اور وہ کیا کرتا ہے، ان کے کام بتا دیے، ان کے فرائض بتا دیے، ان کی ڈیوٹیز بتا دی۔ یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ وہ قرآن جو اللہ کی طرف سے جبریل علیہ السلام لائے ہیں اور آپ کے قلب اطہر پہ اتارا ہے، آپ اس کو پڑھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، صحابہ کرام سنتے ہیں۔ دوسری بات، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کو پاک کر دیتے ہیں ہر قسم کی گندگی سے، جاہلیت کی رسم و رواج سے، جاہلیت کی بدعات سے، خرافات سے، سب سے پاک کر کے ان کو بہترین انسان بنا دیا، ساری دنیا کے لیے ایک نمونہ بنا دیا۔ تیسری بات ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں۔ ایک طرف تلاوت ہے، دوسری طرف جو فرمائے کہ تعلیم ہے۔ یہ قرآن جو عمل کرنے کے لیے آیا ہے، تو جب تک کہ اس کو پڑھیں گے نہیں، عمل کیسے ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو قرآن کریم پڑھانے آئے، بتانے آئے، عمل کر کے دکھایا کہ قرآن پر عمل کیسے ہوگا۔ اور تیسری چیز فرمائیں کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور حکمت کی تعلیم سے مراد یہی ہے کہ وہ سنت کی تعلیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو بھی تعلیم ہے اس کو دیا جاتا ہے۔ تو اسی میں دیکھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے صحابہ کرام، آپ کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے، مرد ہو یا عورتیں ہوں، سب کا تزکیہ کیا ہے، ان کو بالکل پاک صاف کر دیا، ہر قسم کی گندگیوں سے پاک کر دیا، جاہلیت کی تمام قسم کی جاہلیت سے پاک کر دیا۔ کوئی ان میں وہ رسم و رواج تھے، ان کی جو غلط حرکتیں تھیں، غلط باتیں تھیں، سب کو پاک کر دیا۔ اور پھر دیکھ لیجئے وہ نمونے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایک عام آدمیوں میں سے ایک وہاں پہ انسان تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ملی تو وہی شخص دیکھی کہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی شخصیت تھی، ان کا مقام اور مرتبہ تھا، یہ سب کیسے ہو گیا؟ ایک بدو بکریاں چرانے والا کس طرح ایک امام بن گیا، لوگوں کا قائد بن گیا، خلیفہ راشد بن گیا۔ اور ان کے بعد سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت، جو اپنی شدت اور سختی کے لیے معروف تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی، ان کو کندن بنا دیا، اور ان کی امامت، ان کی قیادت، ان کی حکومت، ان کی خلافت ساری دنیا کے لیے نمونہ ہے۔ اس کے بعد جتنی بھی صحابہ کرام ہیں دیکھ لیجئے، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کسی بات پر انبن ہو گئی، تو ابو ذر غفاری نے کہہ دیا کہ ابن السوداء، اے کالی کلوٹی کے بیٹے۔ تو جب رسول اللہ تک بات پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ یا ابا ذر انک امرؤ فیک جاہلیہ، اے ابو ذر تمہارے اندر اب تک جاہلیت موجود ہے، اب تک تم اسی طرح سوچ رہے ہو کہ یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ سب ختم ہو چکا ہے، کوئی کالا نہیں، کوئی گورا نہیں، کوئی عربی نہیں، کوئی عجمی نہیں، سب اللہ کے بندے ہیں، سب انسان ہیں، اور ان کی تکریم صرف تقوی کی بنیاد پہ ہوتی ہے، کسی اور چیز کی بنیاد پر نہیں ہوتی۔
تو آپ نے ان کو کس طرح ان کی ان چیزوں سے بالکل پاک کر دیا۔ تو حضرت ابو ذر نے اپنا چہرہ زمین پر رکھ دیا اور بلال سے کہا کہ میں اس وقت تک نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ تم اپنا پاؤں میرے منہ پہ نہیں رکھو گے، میرے چہرے پر نہیں رکھو گے۔ اس طرح سے ان کے دلوں سے یہ تمام قسم کی یہ ذہنیتیں نکل گئیں، جاہلیت کی تمام باتیں نکال دی گئیں، صاف کر دی گئی۔ یہی تزکیہ ہے کہ ان کو پاک صاف کر کے ایک بہترین مسلمان بنا دیا۔ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکے میں تھے تو جس راستے سے گزرتے تھے وہ راستہ گواہی دیتا تھا کہ یہاں سے مصعب کا گزر ہوا ہے۔ وہ اس وقت کی بہترین خوشبو استعمال کرنے والے انتہائی مالدار ماں کے بیٹے تھے جن کو کوئی کمی نہیں تھی، بہترین کپڑے پہنتے تھے، اور جب اسلام میں آتے ہیں، اس دین میں آتے ہیں، اس کے ایک انتہائی پاک باز فرد بن جاتے ہیں۔ اور جب ان کی وفات ہوتی ہے، شہادت ہوتی ہے، تو ایک چادر نہیں ملتی کہ جس سے ان کا جسم ڈھانپ دیا جائے۔ پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے، سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں کھل جاتے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کے پاس کیا کچھ نہیں تھا، پیسہ بھی تھا، دولت بھی تھی، لیکن اس اسلام نے ان کو بہترین انسان بنا دیا۔ اور یہی وہ انسان جو کہ صرف جزیرہ عرب میں تھے، نکلے تو پوری دنیا کو وہ اپنے قدموں کے نیچے رونقتے ہوئے چلے گئے اور اسلام کا جھنڈا پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تزکیہ ہے، تربیت ہے، آپ کا ان کے ساتھ بہترین سلوک ہے، بہترین ان کو ایک انسان بنانا ہے کہ وہ اللہ کے بندے جو بندوں کی عبادت سے لوگوں کو نکال کر اللہ کی عبادت میں لے کر آئے ہیں، سب کو ایک بہترین نمونہ بنا دیا ہے۔ تو لہذا پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمارا یہ تزکیہ ہو سکے، ہم بھی پاک صاف ہو سکیں، ہم بھی اسی طرح بہترین انسان بن سکیں، اپنے خواہشات کے اسیر نہیں، شیطان کے بندے نہیں، اللہ کے بندے بن جائیں۔ اور اس کے لیے پہلی بات تو یہی ہے کہ انسان کو یہ جاننا چاہیے کہ اس کے نفس کی اصلاح اللہ کے احکام کے مطابق ہی ہو سکتی ہے۔ جو اللہ نے احکام دیے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام دیے ہیں، انہی پر ہی ہو سکتی ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہ نہیں جانتا کہ اس کو کس نے پیدا کیا ہے؟ وہ ہے اس کا خالق اور رازق اور مالک، اسی کی بات ماننی ہے، اپنی باتیں نہیں ماننی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ جو بھی نبی تھا مجھ سے پہلے بھی، سب پر یہ حق تھا کہ اپنی امت کو بتائیں، اپنی امت کی تربیت کریں، جو بھی وہ بہترین علم ہے، اللہ نے جو علم دیا ہے اس پر عمل کرتے ہوئے وہ اپنی امت کی تربیت کریں، اور ہر وہ شر جو وہ جانتے ہیں اس سے ان کو بچانے کی کوشش کریں۔ یہ تمام انبیاء کرام نے یہ عمل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سب کچھ بتا دیا، ان کو بھی بہترین نمونہ بتا دیا، بہترین طریقہ، بہترین راستہ بتا دیا، صراط مستقیم کے راستے ان کو بتا دیے کہ اس پر چلیں گے تو کامیاب رہیں گے۔ قد افلح من زکاہا، جس نے اس کا تزکیہ کیا وہی کامیاب ہے، لیکن جو صراط مستقیم سے بھٹک گیا، کسی اور راستے پہ چل پڑا، تو وہی برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے اسی تزکیہ نفس کے معاملے میں کہ اپنا محاسبہ کرنا ہوگا۔ وہاں کسی نیب کی ضرورت نہیں ہے، کسی FIA کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے اپنا محاسبہ خود کرنا ہے، خود اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں نے آج کیا کھویا، کیا کمایا۔ تو یہ حساب جب تک نہیں ہوگا، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنی جان کا پہلے محاسبہ کرو، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے، اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ ہو، اپنا حساب خود کر لو، دیکھو کہاں کھڑے ہو، کیا کمایا ہے،
کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے، جو بھی عمل کیے ہیں سب کو دیکھ لو، سوچ لو، سمجھ لو۔ وَزِنُوا أَنفُسَكُمْ قَبْلَ أَن تُوزَنُوا، اپنے آپ کو تول لو اس سے پہلے کہ تمہیں تولا جائے، تمہارے اعمال کو تولا جائے۔ دیکھ لو کہ تم کیا کر رہے ہو، کس مقام پر ہو، کس مرتبے پر ہو۔ فَإِنَّهُ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ فِي الْحِسَابِ غَدًا أَن تُحَاسِبُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ، فرمائے کہ تمہارے لیے آسان ہے یہ کہ آج تم اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ کل تمہارا حساب کیا جائے اور پھر تم ناکام ہو جاؤ، پھر تمہارے کوئی بچانے والا نہیں ملے گا، پھر تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ تو یہی وہ نفس لوامہ ہے جو اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے، برے کاموں سے روکتا ہے، بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اس کی قسم کھا کے فرمایا ہے کہ یہ نفس لوامہ جو انسان کو ملامت کرتا رہتا ہے کہ اے بندے غلط طریقے پہ مت چلو، حرام کمائی مت کرو، حرام مت کھاؤ، حرام مت کھلاؤ، اپنے جو حقدار ہیں ان کو حق ادا کرو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو ان کا حق پورا پورا دو۔ لیکن ہم نہیں مانتے، دل میں مال کی محبت ہے، پیسے کی محبت ہے، جاہ اور منصب کی محبت ہے، ہم اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ ہم غلط طریقے پہ جا رہے ہیں۔ اور جب آدمی اپنا محاسبہ کرتا ہے، اپنے جو کمزوریاں ہیں ان کو جانتا ہے، اچھی باتیں ہیں ان کو سمجھتا ہے، تو جہاں گناہ ہیں تو اس کے لیے پھر استغفار کا راستہ کھول دیا گیا ہے کہ اللہ سے مغفرت طلب کرو، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو، استغفار کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروہ فإنی اتوب الی اللہ واستغفرہ فی کل یوم 100 مرہ، کہ اے لوگو اللہ کے سامنے توبہ کر لو، استغفار کر لو، اس لیے کہ میں خود اپنی ذات کو بتا دیا کہ میں دن میں 100 مرتبہ اللہ سے توبہ کرتا ہوں اور استغفار کرتا ہوں۔ وہ ذات اقدس جس کی کوئی کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں، پاک ہے، صاف ہے، معصوم ہے، وہ یہ کر رہے ہیں ہمیں بتانے کے لیے، اور ہم جو گناہ گار ہیں ہم نہ توبہ کرتے ہیں نہ استغفار کرتے ہیں۔ تو پھر محاسبے کے بعد پھر توبہ اور استغفار کے ذریعے سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جب آدمی محاسبہ کرتا ہے تو پھر اپنے ذات میں جو طاقت کی باتیں ہیں، جو اس کی استعداد ہے، نیکی کا اس کے اندر جو اللہ نے مادہ رکھا ہے اس کو اجاگر کرنا ہوگا، اس کے مطابق چل کے اپنے آپ کو نیکی کی طرف لانا ہوگا، نیک کاموں کی طرف لانا ہوگا۔ اگر یہی ہوا، یہی تزکیہ ہے، تو اس کے لیے وہ خوشخبری ضرور ملے گی جو اللہ نے بتائی ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے نفس مطمئنہ جو اپنے اعمال پہ مطمئن ہے کہ میں نے اپنے رب کو راضی کیا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ جا، لوٹ جا اپنے رب کی طرف، رضامندی کی طرف سے، تو رب سے راضی، رب تجھ سے راضی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ ہے خوشخبری اس کے لیے جس نے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کی، جس نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی۔ اور پانچویں بات ہے وہ مجاہدہ ہے، اس نفس سے جہاد کرنا ہے۔ یہ نفس جو ہر وقت آپ کو غلط راستے پر لے جائے گا، غلط باتوں کی طرف اچھالے گا، اس کا مجاہدہ کرنا ہے، اس سے لڑنا ہے، اس کی ہر بات کو رد کرنا ہے، تبھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ والمجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، مجاہد تو وہ ہے جس نے اپنے نفس کا جہاد کیا ہے اللہ کی اطاعت میں۔ وہ نہیں مانتا کہ آپ نماز پڑھیں، وہ نہیں چاہتا کہ آپ کوئی نیک کام کریں، وہ نہیں چاہتا کہ آپ کوئی تلاوت کریں، وہ یہی سمجھائے گا نہیں وقت کم ہے، چلو نکلو جلدی سے،
मस्जिद से भगाएगा आपको, लेकिन आपने उसकी बातों को रद्द करके जब करना है तो यही मुजाहदा है। और आखिरी बात यह है कि उसके लिए दुआ भी करनी है, अपने नफ्स की दुआ करनी है, जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है कि अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। कि अल्लाह मेरे नफ्स को तक़वा नसीब फरमा दे, ऐ अल्लाह इसको पाक कर दे, इसका तज़किया कर दे। तू ही है जो बेहतरीन तौर पे इसको पाक कर सकता है, तू ही उसका मालिक है, तू ही उसका आका है। तो ऐ अल्लाह इस नफ्स को पाक कर दे। तो ये है वो दुआ जिसके ज़रिए से हम अल्लाह से दुआ मांग सकते हैं कि अल्लाह हमारे नफ्स को पाक कर दे, हम तेरे अहकाम पर चलें, तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक चलें, इसी में कामयाबी है। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। इबादल्लाह आयातुन बय्यिनातुन मिन सूरति शम्स। बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वश्शम्सि वदुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल्अर्दि वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा वतक़वाहा। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा वक़द ख़ाब मन दस्साहा। तकल्लम अल्लाहु तआला व बय्यनहु फ़ी हाज़िहि अस्सूरति अलमुबारका व कर्रर अलक़सम व अक्कदहु लितक़रीरि हक़ीक़तिन वाहिदा फ़अक़सम सुब्हानहु बिअहद अशर क़समन। फ़हाज़िहि अन्नफ़्स अल्हमहा अल्लाहु अलफ़ुजूर वत्तक़वा फ़हिय मुज़दविजतु त्तबीअति फ़ीहा मकामिनुल ख़ैर व मकामिनुश शर्र व फ़ीहा इस्तिअदादातुल हुदा व इस्तिअदादातुद दलाल। वल इंसानु बिमा आताहु अल्लाहु मिन अक़लिन युक़र्रिरु इला त्तरीक़ैनि यसीर व इला अय्यि स्सबीलैनि यत्तजिह। व तज़कियतुन नफ़्स तदूरु मआनीहा हौल अत्ततहीर वन्नमा। फमन ज़क्का नफ़्सहु बिअन्नमा फ़ीहि इस्तिअदादातुल ख़ैर व तहहरहा मिन नतुआति श्शर्र फ़क़द अफ़लह कुल्लल फ़लाह। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व मन अहमलहा हत्ता इंग़मसत फ़ी अवहालिश शर्र व ख़मदत फ़ीहा इस्तिअदादातुल ख़ैर फ़क़द ख़ाब कुल्लल ख़ैबह।
وقد خاب من دساها. والإنسان بصير بنفسه، عالم بأحوالها وأسرارها، ولذلك سيكون مسؤولاً عنها، محاسب عن عمل تجاهها. قال سبحانه: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فالتبعة يوم القيامة فردية، ولن ينقذك في ذلك اليوم إلا ما كسبت نفسك. قال سبحانه: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين، أي كل نفس مأخوذة بأعمالها، إما أن توبقها سيئاتها أو تخلصها حسناتها، إلا أصحاب اليمين فإن الله يتجاوز عن ذنوبهم ولا يؤاخذهم بها. ولأهمية التزكية ومركزيتها في دين الإسلام، كانت من المهام الكبرى والوظائف الرئيسية لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وحين عمل النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المهمة الجليلة فزكى نفوس أصحابه، نقلهم تلك النقلة النوعية من ظلام الجاهلية إلى نور الإسلام، ومن دركات الرذيلة إلى درجات الفضيلة، ومن ضيق الجهل والتخلف إلى دروب العلم والحضارة. طهرهم من الأخلاق الذميمة والعصبيات القومية والتقاليد البالية، ثم رباهم على محاسن الأخلاق وتنمية العقل وعلو الهمة. فكانت النتيجة أن قادوا العالم كله فأصلحوا الدين والدنيا ونالوا رفعة الدارين. زكى النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر، فبعد أن كان شاباً خامداً في مكة أصبح وزيراً لخير البشر، ثم صار أهم شخصية في العالم وأعظمها أثراً بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. زكى النبي صلى الله عليه وسلم عمر، فبعد أن كان يتطاير شرره على الإسلام وأهله أصبح فاروقاً يفرق الله به بين الحق والباطل، تفر منه رؤوس الشر وينشر الخير والعدل في أقطار الأرض. فإن استقر لديك أهمية تزكية النفس لصلاح الدين والدنيا، فإليك بعض الخطوات التي تسلكها لتعمل على تزكية نفسك التي هي رأس مالك وأعز ممتلكاتك. أولاً نذكر أن أعلم أحد بما يصلح نفسك هو الله الذي خلقها. قال سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقد دلك سبحانه في شرعه على ما كان فيه صلاح نفسك أو فسادها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. فبالاتباع لشرع الله تترقى النفس في معالي الخير وتسلك سبيل الاطمئنان والسعادة، وبمخالفة شرع الله تنتكس النفس ويتسلط عليها شياطين الإنس والجن فتصاب بأدواء الحيرة والاضطراب والضيق والوحشة. ثانياً، حين تزكي نفسك لا بد أن تحاسبها بأن تتعرف على عيوبها وتدرك مداخل الشيطان عليها. قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا.
وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم. ثالثاً، بعد أن تحاسب نفسك ستتعرف على عيوبها ونقاط ضعفها وما جرته عليك من السيئات والذنوب، فتعمل على محو تلك الذنوب بالاستغفار وإصلاح تلك العيوب بالتوبة الصادقة. فالتوبة تزيل الران الذي على القلب وتغسل سواده، فتظل النفس طاهرة نقية بصيرة، والتوبة هي وظيفة العمر. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله واستغفره في كل يوم 100 مرة. رابعاً، وحين تحاسب نفسك فإنك ستتعرف أيضاً على نقاط قوتها واستعدادات الخير، فتتبع ذلك بشكر الله ومزيد استثمار لنقاط القوة. فإن فتح الله عليك باب العلم تعمل وتزداد منه، وإن فتح عليك باب العبادة تقبل عليها أكثر، وإن فتح عليك باب الإحسان إلى الناس تسرع إلى السير في هذا الطريق، وبذلك تزداد من العمل الصالح فتزكو النفس وتنمو وتعلو درجاتها. وحين تفعل ذلك فهنيئا لتلك النفس حين تنادى ويقال لها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. والخامس، وهي مجاهدة النفس. ففي طريق تزكية النفس ستجد العديد من العوائق التي تحاول أن تعيقك عن الاستمرار وتسدك عن السبيل، فالشيطان قائد يريد أن يحرفك عن الصراط، وأهواء النفس تجذبك إلى شهواتها المحرمة ولذاتها الفانية، والبيئة من حولك وجلساء السوء يثبطونك عن الجد والترقي في معالي الأمور. فقد حفت الجنة بمكاره النفس وحفت النار بشهواتها، ولهذا كان جهاد النفس من أعظم الجهاد. فليس المجاهد هو من يقاتل الكفار فقط، كما قال صلى الله عليه وسلم: والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. وأخيراً، دعاء الله سبحانه، فالله هو الذي يملك نفسه ويهديها إلى فجورها وتقواها. فإذا دعوت الله فقد سلكت أعظم الوسائل وتسلحت على أعداء نفسك بأقوى الأسلحة. وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. فبالدعاء تستعيذ بالله وتلتجئ إليه من أعداء نفسك يريدون منها الشر، فتستعيذ بالله من نوازع الشر الكامنة في النفس ومن شياطين الجن والإنس، كما كان يقول صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وكان يقول: اللهم قني شر نفسي. فاللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة وثلث بكم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واللهم اصبر للذين آمنوا وآتوا الزكاة والصحابة الخلفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم، اللهم أيدهم بتأييد من عندك، اللهم ارحمهم وأنت خير الراحمين. اللهم أذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين، اللهم دمر ديارهم وشتت شملهم ومزق جمعهم، اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.